خفیہ طریقے سے میکے کی مالی مدد کرنا کیسا ہے؟ عورت گھر کے خرچے سے کچھ بچا کر اپنے اوپر اور گھر کی دیگر ضروریات پر خرچ کرتی اور اپنے میکے والوں کو دیتی ہے، جبکہ خاوند کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد رب العزت ہے، اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو اور محتاجوں اور مسافروں کو بھی دو اور اپنا مال فضول خرچی سے مت اڑاؤ، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنی رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تم اپنی تنگ دستی کے باعث ان مستحقین سے گریز کرنا چاہتے ہو اپنے رب کی جانب سے رحمت خوشحالی کے انتظار میں جس کی تم توقع رکھتے ہو، تو ان سے نرمی کی بات کہہ دیا کرو اور نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا رکھو کہ کسی کو کچھ نہ دو، اور نہ ہی اسے سارا کا سارا کھول دو کہ سب کچھ ہی دے ڈالو کہ پھر تمہیں خود ملامت زدہ اور تھکا ہارا بن کر بیٹھنا پڑے۔ بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے اعمال و احوال کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرابت داروں، محتاجوں اور مسافروں کے حق کی ادائیگی کی تلقین فرمائی ہے اور ان کی مالی اناج کے حوالے سے لوگوں کو متوجہ فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اپنا مال فضول خرچی اور شاہ خرچی کے کاموں میں نہ اڑاؤ، بلکہ اپنے قریبی عزیز و اقارب، والدین، بیوی، بچوں، بہنوں، بھائیوں کی حقیقی ضروریات پر خرچ کرو۔ اسی طرح ان کے علاوہ دیگر ضرورت مندوں، محتاجوں اور مسافروں کی مالی طور پر امداد کرو۔ ایسے لوگوں کو حدیث میں قابل رشک قرار دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف دو ہی لوگ قابل رشک ہیں، ایک تو وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا اور اسے خیر و بھلائی اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دی، دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل و دانائی اور معاملہ فہمی دی اور وہ اپنی حکمت کے مطابق درست فیصلے کرتا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے، خصوصاً اہل و عیال کی ضروریات پر خرچ کرنے کو حدیث میں صدقہ شمار فرمایا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے اہل و عیال پر اللہ کا حکم ادا کرنے کی نیت سے خرچ کرے تو اسے اس میں صدقہ کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح ضرورت مندوں پر خرچ کرنے والوں کی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت اور مسکین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، یا جیسے رات کو عبادت کرنے والا اور دن کو روزہ رکھنے والا۔ اس کے علاوہ ان آیات میں لوگوں کو متنبہ کیا گیا کہ اگر تنگ دستی کی وجہ سے تم کسی کی مالی عنایت نہیں کر سکو تو ان سے سختی سے بات نہ کرو اور ان کی دل آزاری نہ کرو، بلکہ انہیں کسی مناسب وقت تک کے لیے انتظار کا کہہ کر نرم بات کرو۔ آگے خرچ کرنے کا انداز بتایا کہ جب مالی وسعت ہو اور لوگوں کی ضروریات کے حوالے سے مدد کے طور پر خرچ کرنے کا جذبہ ہو تو اپنا ہاتھ اتنا کھلا نہ کرو کہ سب کچھ دے بیٹھو، اور پھر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے تنگ دستی کا رونا نہ رو، اور نہ اپنا ہاتھ اتنا پیچھے کھینچو کہ بالکل گلے ہی سے لگا لو، بلکہ درمیانی روش اختیار کرو۔ آگے آیت میں فرمایا کہ رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کے اعمال و احوال کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے کہ کون مال کے حقوق ادا کرتے ہوئے اسے اللہ کی راستے میں، خیر کے کاموں میں اور صدقات و خیرات کی مصارف میں استعمال کر رہا ہے، اور کون اس گناہ و معصیت کے کاموں میں ذاتی شاہ خرچیوں میں لٹا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مخلوق اللہ کی عیال یعنی کنبہ ہے،
سو ان میں سے اللہ کو سب سے پیارا شخص وہ ہے جو اس کے عیال کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی مومن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، جو شخص کسی مشکل میں پھنسے ہوئے آدمی کو آسانی فراہم کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی فراہم کرے گا۔ جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی ستر پوشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی، رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے اور ان خدمت گاروں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو۔ یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کے مطالبے کے فوراً بعد جس فریضے کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ والدین کے ساتھ احترام، خدمت اور بھلائی کا رویہ ہے۔ پھر اسے مزید وسعت دیتے ہوئے اجتماعیت کی روح پیدا کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اقربا جو رشتہ دار بھی ہوں اور پڑوس میں بھی ہوں، اور پھر وہ جو رشتہ دار تو نہ ہو لیکن صرف پڑوسی ہوں، پھر جو مستقل پڑوسی نہ ہو بلکہ وقتی طور پر پڑوسی بن گئے ہوں، ان سب کے حقوق ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ گھر کے خدمت گار ہوں یا جن پر ایک شخص کو حاکم بنا دیا گیا ہو، اس کے تمام ماتحت ان کے ساتھ ہی بھلائی کا رویہ اور ان کی خدمت اختیار کی جائے تاکہ صحیح اجتماعیت معاشرتی فلاح کی ضامن ہو۔ معاشرے کے بے بس ضرورت مند افراد کی امداد اور مصیبت زدہ افراد کو وسائل فراہم کرنا اللہ کی مخلوق کے حقوق میں شامل ہے۔ یہ کسی پر احسان کرنا نہیں ہے بلکہ خود اپنے اوپر احسان کرنے کی ایک شکل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی صرف یہی نہیں کہ آپ لوگ اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور مال سے محبت کے باوجود اسے قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جب کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے ہیں، سختی، مصیبت اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ سورۃ بقرہ ہی میں ارشاد ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرما دیجئے کہ جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور محتاج ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے کا حکم دیا بلکہ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہمیشہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک عورت اپنے کسی ضرورت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان سے اٹھ کر دیر تک مسجد کے صحن میں اس کی باتیں سنی اور اس کی حاجت روائی کا یقین دلا کر مطمئن کر کے بھیجا۔ حدیث نبوی میں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خادم محتاج تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، بس جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو جو کھانا خود کھائے اس میں سے اسے کھلائے، اور جو کپڑا خود پہنے ویسا ہی اسے پہنائے، اور اس سے ایسی مشقت نہ لے جو اس کی طاقت سے باہر ہو، اور اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی کام اس کے سپرد کرے تو خود بھی اس کی مدد کرے۔ دین اسلام کو دنیا کے تمام مذاہب میں یہ امتیاز اور انفرادیت حاصل ہے کہ اسلام میں جہاں عبادات کو بنیادی اہمیت دی گئی وہیں معاملات اور اخلاقیات بھی دین میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔
اسلامی فلسفہ حیات کے مطابق حقوق العباد کو حقوق اللہ پر دوہری اہمیت حاصل ہے۔ سورۃ المائدہ میں ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون و مدد کرو اور گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچائے۔ مخلوق کے خدا کے مالی حقوق ادا کرنا، ان کے کام آنا، ان کے مصائب و الام کو دور کرنا، ان کے دکھ درد کو بانٹنا اور ان کے ساتھ ہمدردی و غمخواری اور شفقت کرنے پر شریعت نے زور دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، تم زمین پر رہنے والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مومن کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دی، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کر دے گا۔ جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، اللہ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی کرے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ برابر بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ جب کوئی قوم اللہ کے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے اور اسے آپس میں پڑھتی پڑھاتی ہے تو ان پر سکینت کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے، اور جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ جو شخص کسی مسلمان سے کسی مصیبت کو دور کرتا ہے، یا پھر اس کی کسی مشکل کو آسان کرتا ہے، یا پھر اس کی کسی لغزش یا غلطی کی ستر پوشی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے ان اعمال ہی کی جنس سے بدلہ دے گا جن سے اس نے دوسروں کو نفع پہنچایا ہے۔ اور یہ کہ جب بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی اس کے مشکل کاموں میں مدد کرتا ہے تو اللہ بھی دنیا و آخرت میں اپنی توفیق کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے۔ اور یہ کہ جو نیکی کی کسی راہ پر چلتا ہے، جیسے مجالس ذکر یا باعمل علماء و محققین کی مجلس کی طرف علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے، یا پھر معنوی طور پر ایسے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے جو اسے اس علم تک لے جاتا ہے، جیسے اس کا یاد کرنا، مطالعہ کرنا، غور و فکر کرنا، اور اسے جو نفع بخش علوم سکھائے جائیں ان کا سیکھنا وغیرہ، جو بھی شخص خالص نیت کے ساتھ اس راہ پر گامزن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے علم نافع کے حصول کی توفیق دے دیتا ہے جو اسے جنت تک لے جاتا ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن کریم کی تلاوت اور اسے پڑھنے پڑھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اطمینان اور کلی رحمت سے نوازتا ہے۔ فرشتے ان کی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں اور ملا اعلیٰ میں اللہ کی طرف سے ان کی تعریف ہوتی ہے، اور یہ کہ شرف کا دار و مدار صرف اور صرف نیک اعمال پر ہے کہ نہ کہ حسب اور نسب پر۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ خفیہ طریقے سے نیکی کی مالی مدد کرنا کیسا ہے؟ عورت گھر کے خرچے سے کچھ بچا کر اپنے اوپر گھر کی دیگر ضروریات پر خرچ کرتی ہے، اور وہ اس میں سے کچھ پیسے اپنے میکے والوں کو دے دیتی ہے، جبکہ خامد کو اس کا علم تک نہیں ہوتا، تو اس کے لیے شرعی کیا احکام ہے؟ جہاں تک اس بچائے ہوئے مال میں سے اپنے میکے والوں کو دینے کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر وہ معمولی سا مال ہو جس کو عرفاً نظر انداز کیا جاتا ہے اور اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کے شوہر کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو وہ یہ مال اپنے میکے والوں کو دے سکتی ہے۔ رہا اس کا اپنی ذات کے لیے اس میں سے کچھ بچا کر رکھنا، اگر تو اس کا شوہر اس پر مال خرچ کرنے میں بخل کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ اس پر معمول کے مطابق بھی خرچ نہیں کرتا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ خامند کو بتائے بغیر معروف طریقے سے اس کے مال سے لے لیا کرے تاکہ وہ اپنی ذات پر معمول کے مطابق خرچ کرتی رہا کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہند بنت عتبہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شب ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے، مجھے اور میرے بچوں کا وہی کفایت کرتا ہے جو میں اس کے مال سے اس کو بتائے بغیر لے لیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو معروف طریقے سے اتنا لے لیا کرو جو تجھے اور تیرے بچوں کے لیے کافی ثابت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جس کے ذریعے تم نے کوئی غلام آزاد کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین کو
صدقے کے طور پر دے دیا، اور 1 دینار وہ ہے جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا، ان میں سب سے زیادہ ثواب اس دینار پر ملے گا جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا ہوگا۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جو دینار خرچ کرتا ہے اس میں سب سے بہتر دینار وہ ہے جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھوڑے پر خرچ کرے، یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانے والوں پر خرچ کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف میں سے کوئی تکلیف دور کرے تو اللہ اس کی قیامت کی تکلیف سے کوئی تکلیف دور فرمائے گا، اور جس نے کسی نادار و تنگ دست کے ساتھ آسانی اور نرمی کا رویہ اپنایا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا و آخرت میں آسانی کا رویہ اپنائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا عیب چھپائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی مالی حقوق کو کامل طریقے سے ادا کرنے اور اللہ کے راستے میں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔